الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کی تجارت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا۔ آپ کو یہی شہرہ سن کر، کون سا شہرہ جو پیچھے گزرا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین ہیں۔ آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ میرے گلے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے، صاف آ رہی ہے آواز؟ جی ہاں شیخ، الحمد للہ صاف آ رہی ہے۔ آپ کا یہی شہرہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ یعنی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، تو حضرت خدیجہ نے آپ سے جو ہے تجارت کے لیے کہا، اپنے مال کی تجارت کروانے کے لیے۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، شرف کے اعتبار سے بھی، عزت کے اعتبار سے بھی، اور مال کے اعتبار سے بھی جو ہے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں۔ یعنی اونچے گھرانے، اچھے خاندان سے تھیں اور مالدار بھی تھی، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ لوگوں کو اپنا مال دیا کرتی کہ تم تجارت کر کے آؤ، جو نفع ہوگا اس کی جو ہے اس میں سے اتنی اجرت آپ کو مل جائے گی۔ یعنی جو بھی وہ طے کرتی ہوں، اتنے روپئے یا درہم و دینار جو بھی ہو، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ان کے مال کی تجارت کریں گے تو اب سے پہلے جن کو بھی انہوں نے اجرت دی ہے اس سے بہتر آپ کو اجرت دیں گی۔ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا غلام جو میسرہ تھا، اس کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی، کیونکہ آپ تو نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب آپ نے تجارت کی تو اللہ رب العالمین نے خوب برکت عطا فرمائی، تو ایسا نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ اب سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ پھر جب یہ سارے واقعات ہوئے کہ خوب نفع ہوا اور مال میں برکت ہوئی، پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئی، یعنی حیران رہ گئیں، تعجب میں پڑ گئیں، اتنا نفع اور اس قدر برکت۔ پھر میسرہ نے آپ کے سینی شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے دھوپ میں دو فرشتے کے سائے کرنے کا حال بیان کیا کہ آپ جو ہیں اخلاق میں اچھے ہیں اور آپ بول چال میں شیریں ہیں، یعنی بہت اچھا بولتے ہیں، بالکل نرمی کے ساتھ کلام کرتے ہیں، کبھی غصہ یا ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، اور اخلاق میں بلند و بالا ہے، کسی سے آپ کو جو ہے دکھ اور تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چلتے تو دو فرشتے سایہ کر لیتے۔
دو فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا، یعنی جس گوہر کی، جس ہیرے کی وہ تلاش میں ہیں، وہ ان کو مل گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ بلند و بالا ہیں اخلاق کے اندر، آپ نرم کلامی کرتے ہیں، اور آپ کا لب و لہجہ نہایت بہترین انداز کا ہے، تو حضرت خدیجہ کے دل میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی بات آ گئی، اور انہوں نے جو ہے اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے تزویج پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ، اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ یعنی ایک قول یہ ہے کہ مہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رکھی گئی وہ 20 اونٹ تھی، اور ایک قول ہے کہ 6 اونٹ۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی، اور پھر آپ کے جو خوبی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اندر جو فضائل تھے، اور اللہ رب العالمین نے جن صلاحیتوں کا، جن اچھی عادتوں کا حامل آپ کو بنایا تھا، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ ایجاب و قبول یعنی وہی کہ میں، جیسے آج کے ٹائم میں نکاح پڑھاتے ہیں کہ میں فلاں شخص کی بیٹی کو اپنے نکاح میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، کہ آپ کو قبول ہے، وہ قبول کرتا ہے، نکاح جس سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ کچھ اور اقوال بھی ہیں اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ حضرت خدیجہ کی کتنی عمر تھی، اس بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 2 قول ذکر کیے۔ تو مشہور قول تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا، تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی، اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا، اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ جب حضرت خدیجہ کے 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ مالدار بھی تھیں اور عزت والے گھرانے سے تھیں، اس لیے مکے کے سرداروں نے شادی کرنی چاہی، لیکن حضرت خدیجہ جو ہے تیار نہ ہوئی۔ لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنا، اور تجارت ان سے کروائی، نفع ہوا، یہ ساری تمام چیزیں سامنے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر
پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے، یعنی تعداد بھی کم یا زیادہ جو بھی بتائی ہو اختلاف کیا ہے، اور ترتیب بھی الگ الگ، یعنی پہلے کون سا بچہ اس کے بعد کون سا، اس میں بھی اختلاف کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تو ماں باپ جو ہے نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بچپن میں اپنی ماں کا، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، پھر دادا نے ذمہ داری لی، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر چچا نے کفالت کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین کس کس طریقے سے آزما رہا ہے۔ اور پھر جب شادی ہو گئی، اولاد ہوئی، تو آپ کی تمام اولاد بھی آپ ہی کے سامنے فوت ہو گئی، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ تمام امتحانات کا آنا اور ان امتحانات میں پوری طریقے سے کھرے اترنا اور ان امتحانات پر صبر کرنا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جو امت کے لیے اللہ رب العالمین نے پیش کیا، اور اسی لیے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ کی عمر کا 25واں سال تھا، 35واں، آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ از سر نو تعمیر کریں، از سر نو تعمیر کریں یعنی دوبارہ سے جو ہے نئی طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ دیکھیے خانہ کعبے کے تعلق سے کفار و مشرکین جو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی جو ہے اس بارے میں اتنا احتیاط اور خیال کیا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف اور صرف حلال مال اور حلال پیسہ ہی لگایا کرتے تھے، اور حرام سے جو ہے گریز کیا کرتے تھے، بچا کرتے تھے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، مبادن اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم خانہ کعبہ گرائیں تعمیر کے لیے، دوبارہ سے تعمیر شروع کرنے کے لیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اس کو دشمنی کے تحت نہیں ڈھا رہے، بلکہ ہم اس کی دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال عام الفیل کا واقعہ ایسا تھا جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر کے خانہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر کے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لوگ ڈرتے ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے ابرہہ کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو بھی اللہ ہلاک کر دے اگر ہم اس کو ڈھائیں۔ لیکن انہوں نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی،
تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا، یعنی فلاں قبیلہ فلاں حصے کی تعمیر کرے گا اور فلاں قبیلہ فلاں حصے کی تعمیر کرے گا۔ اس طریقے سے جو ہے الگ الگ حصے مقرر تھے الگ الگ قبیلوں کے لیے۔ اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے، جو قوم کے اشرف لوگ تھے وہ پتھر لاتے اپنے کاندھوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اور ڈھیر لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا، جو ایک مستری تھا، وہ رومی تھا، روم کا رہنے والا، اس کا نام باقوم بتایا ہے۔ وہ کر رہا تھا تعمیر کا کام، کیونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے، کیونکہ مکہ کے اندر بہت سارے سردار تھے، الگ الگ قبیلے کے الگ الگ سردار تھے، تو ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبے کا جو رکھنا ہے حجر اسود جو پتھر ہے اس کو جو اس کی جگہ پر رکھنا ہے، تو ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ میں رکھوں۔ تو یہی جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیش آیا۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جو ہے حکیمانہ انداز سے اس جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لے۔ یعنی جیسے لوگ مسجد حرم کے اندر خانہ کعبہ کے اندر صبح میں آیا کرتے تھے، تو امیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح میں جو سب سے پہلے آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا، اسی کو ہم جو ہے حکم مانیں گے، اور وہ جس طریقے سے فیصلہ کرے گا اس کو ہم مان لیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی، تمام کو یہ چیز پسند آ گئی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس نے دیکھتے ہی کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد ہیں جو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر حرم کے اندر داخل ہوئے ہیں تو تمام کے تمام راضی ہو گئے، اور کہا کہ یہ امین ہے اور ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا، اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ ایک چادر لے کر کے اس میں حجر اسود کو رکھ کر کے، اور کہا کہ تمام سردار جتنے بھی سردار ہیں اس چادر کا کونا پکڑ پکڑ کے جو ہے اوپر اٹھائیں، ایک ساتھ پکڑ کر۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے، اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی۔
اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے اندر 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں، اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خانہ کعبہ جو ہے مسمار ہو گیا تھا سیلاب کی وجہ سے، تب دوبارہ بنایا گیا، اور تب جو ہے اس کی چھت بھی بنائی گئی اور ستون بھی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل یعنی مکمل عقل والے، پختہ عقل والے، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادت کا سب سے بلند نمونہ تھے، کیونکہ قرآن کریم نے کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے، قرآن نے آپ کی گواہی دی ہے، کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، یا آپ اپنے رب کی جانب سے آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانے نہیں ہیں، کیونکہ کفار و مشرکین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانو، اسی کی بات کرو، تو کفار یہ کہتے تھے نا کہ یہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود آپ کے صحیح سالم ہونے کی گواہی دی اور کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ جو ہے اخلاق کے بلند و بالا پیمانے پر فائز ہیں، یعنی آپ کے اخلاق سب سے بلند و بالا ہیں۔ دنیا کے اندر، مخلوق کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنے اخلاق بلند کسی کے نہیں بنائے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہیں۔ تو قرآن کریم خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اخلاق کے اعلیٰ کردار پر فائز تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، زہد کہتے ہیں تقوی کو اور قناعت کہتے ہیں، یعنی قناعت سمجھ لیجئے ایک طریقے سے صبر کرنا، جتنا مل گیا اسی پر جو ہے صبر کر لیا، اس کو کہتے ہیں قناعت، یعنی زیادہ کی خواہش نہ کری اور اسی پر صبر اور شکر کر لیا جتنا اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ بردباری اور عفت، عفت، پاک دامنی، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے، یعنی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ممتاز رکھا۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، یعنی آپ کے برابر کوئی ایسا ہوا ہی نہیں جو آپ کی جیسی بھلائی اور آپ کی جیسی تواضع اختیار کر سکے۔ تواضع کہتے ہیں نرمی کو، یعنی اپنے آپ کو نیچا سمجھنا۔ ایک ہوتا تکبر کہ اپنے آپ میں بڑائی کرنا، گھمنڈ کرنا، اس کی ضد ہے تواضع، انکساری، عاجزی، یعنی اپنے آپ میں اپنے آپ کو جو ہے چھوٹا سمجھنا، اور یہی تواضع جو ہے اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے یعنی چھوٹا بنتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بلند و بالا فرما دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے یعنی بڑا بنتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو آپ کے اندر اتنی تواضع تھی کہ دوسرے کسی کے اندر آپ کے جیسا کوئی ثانی دوسرا ہوا ہی نہیں۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، ابیض یستسقا
الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، یعنی جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، غریبی کی حالت میں ہوتا، کچھ مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا، اس کی اس طریقے سے مدد کرتے تھے کہ وہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پر لگ جاتا تھا۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہم نے کتاب کے اندر پڑھا تھا جب ہم چوتھی کلاس میں پڑھتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں غریب آدمی ہوں، میری کچھ مدد کیجیے، لیکن وہ ہٹا کٹا تھا، وہ محتاج نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ لے کر کے آؤ۔ تو گھر سے وہ کچھ چیزیں لے کر کے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ چیزیں بیچ کر اسے ایک کلہاڑی دے دی اور ایک رسی خرید کر دے دی، اور اس سے کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ اور بازار میں بیچو اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالو۔ تو اس طریقے کے تجربے اور اس طریقے کے جو ہے اشارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ آدمی مالدار ہو جاتا اور روزگار پر لگ جاتا تھا۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے، جن پر کوئی آفات یا مصیبت آ گئی ہے ان کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کرتے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت و نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات و عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے ایسی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی کہ یہ جتنے بھی خرافاتی اور شرک کے افعال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ان سے جو ہے انہیں برا محسوس کرتے اور ان سے دور رہتے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکے میں کیا رواج تھا؟ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ کر کے مار دیا کرتے تھے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے غم کی وجہ سے۔ قرآن نے اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن کے اندر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں کسی بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر جو ہے ذلت و رسوائی چھا جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں، یہ تمام خرافات تھے۔ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کو کوئی پرسان حال نہ تھا، بے سہاروں کا کوئی سہارا نہ تھا۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بڑا دکھ ہوتا تھا، اور آپ ان چیزوں کی فکر کرتے تھے کہ یہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں جو برائیاں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یہ چیزیں کس طریقے سے معاشرے سے ختم ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں معاشرے سے ختم ہو گئی۔
شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور رہتے۔ مکے میں شراب نوشی کا بھی دور تھا، لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ شراب پیتے تھے اور جوا بھی کھیلا کرتے تھے، اور لیکن ان کے اندر جوئے میں اتنا فرق تھا، ان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آج کے لوگ جو جوا کھیلتے ہیں وہ کھیلتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تاکہ جیت حاصل ہو، جیت میں پیسہ مل جائے اور اس کو ہم خرچ کریں اپنے اوپر۔ لیکن وہ لوگ جوئے کا جیتا ہوا پیسہ جو ہے غریب و غرباؤں پر اور مساکین پر خرچ کیا کرتے تھے، یہ بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں۔ تو وہ جوا جو ہے مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے اس طریقے سے کھیلا کرتے تھے، یعنی دوسروں کی مدد کے لیے جس کو وہ چاہتے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی، یعنی جہاں جوان لوگ سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے، یہ مجلس شراب کی اور جوئے کی ایسی ہوا کرتی تھی کہ جہاں جوان سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے اور آپس میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجلسوں میں کبھی شریک نہیں ہوا کرتے، کیونکہ آپ نے ابھی پیچھے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے سے دل کا جو گندا حصہ تھا وہ بچپن ہی میں نکال کر کے شق صدر کا جو وہ واقعہ ہے، وہ دل کا جو گندا حصہ تھا، شیطانی حصہ تھا، وہ اللہ رب العالمین نے بچپن ہی میں اپنے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلوا دیا تھا، اور آپ کے دل کو شیطانیت سے پاک کروا دیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے اس طریقے سے آپ کی تربیت فرمائی کہ جتنے بھی برے کام ہیں، جتنے بھی برائی کے کام ہیں، حالانکہ شراب جو ہے اس دور میں حلال تھی، حرام بعد میں ہوئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، نبی بنائے گئے، اور نبی ہونے کے بھی جو ہے کافی دنوں بعد شراب حرام ہوئی، لیکن اس وقت حرام کے شراب کی حرمت ثابت نہیں ہوئی تھی، شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نقصان کا باعث اور سبب بنتی ہیں، ان تمام چیزوں سے پہلے ہی سے دور رہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے آپ کی تربیت فرمائی کہ آپ جو ہے ان تمام چیزوں سے دور رہتے اور ان کو پسند نہ فرماتے، اور ان کو دل کے اندر برا محسوس کیا کرتے تھے، اور نہ کبھی شراب کی مجلسوں میں جاتے، نہ کبھی جوانوں کی ایسی مجلسوں میں جاتے، جبکہ جوانوں کا اصل گڑھ وہی تھا، ملاقات کا، سیر و تفریح کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گریز کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کتنی حلیم، بردبار اور جو ہے برائیوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے والے تھے، کہ کبھی بچپن ہی میں جیسے بچے جو ہے کسی بھی طرف چلے جاتے ہیں، چونکہ بچوں میں عقل اور سمجھ نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں بھی کبھی کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین جس کو نبی بنانا چاہتا ہے اس کا بچپن بھی نرالا رکھتا ہے، اس کی جوانی بھی نرالی رکھتا ہے، اور اس کا یعنی اس کا ہر ہر کام جو ہے، ہر ہر عمل دنیا کے سامنے نرالا ہوتا ہے، تاکہ لوگ دیکھ کر کے اس کے بارے میں کسی چیز پر انگلی نہ اٹھا سکیں کہ تم نے تو فلاں کام کیا، تم نے فلاں گناہ کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نمونہ بناتا ہے نبی کو لوگوں کے لیے، تو نمونہ ویسے ہی تھوڑا ہی بن جائے گا۔ اب مثال کے طور پر میں جو ہے شراب پیتا پھروں یا گناہوں کے کام کرتا پھروں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں بعد میں توبہ کر لوں، اور حالانکہ اللہ رب العالمین توبہ سے معاف کر دیتا ہے، لیکن معاشرے میں پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے پرانی برائیوں کو یاد کر کے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں کہ تم کب سے ایسے ہو گئے ہو، تم تو ایسے تھے، تم نے تو یہ گناہ کیے۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو تمام اس طرح کی چیزوں سے پاک رکھا، اور آپ کا جو ہے نمونے کو، آپ کے اخلاق و کردار کو، آپ کے آئیڈیل کو، آپ کے ہر ہر عمل کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی نظر میں نرالا اور بہتر بنایا،
تاکہ کوئی شخص آپ کی ذات پر انگلی نہ اٹھا سکے اور آپ میں کوئی برائی نہ نکال سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے نمونے کو تسلیم کر سکے۔ تو اسی لیے کہ مکے کے کافر جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے سے پہلے صادق اور امین کا لقب دے دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ تو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ان کا لقب کیا پڑ گیا تھا کہ یہ صادق امین ہیں، سچے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں اور امانت دار ہیں۔ لوگ جب سفر پر جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھ جایا کرتے تھے اور واپس آ کر لے لیا کرتے تھے، تو وہ جوں کی توں امانتیں جس طریقے سے وہ رکھ کر کے جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے واپس پایا کرتے تھے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہوتی تھی۔ اور چونکہ اس دور میں سفر بھی جو ہے کئی کئی دن کے ہوا کرتے تھے، کافی ٹائم لگ جاتا تھا، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اتنے اتنے دنوں تک کسی کی امانت جو ہے اسی طریقے سے رکھا رہنا، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کا لقب دے دیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آپ کے اسوہ نمونے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں۔